فری میسن دو فرانسیسی الفاظ فرانک یعنی آزاد اور میسن یعنی مزدور سے تشکیل پایا ہے۔ بعض تحقیقات کے مطابق قرون وسطی میں فرانک ان مزدوروں کو کہا جاتا تھا جو کسی جبری مزدوری سے معاف تھے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کلیسا کی معماری کرنے والے مزدوروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ بغیر اجرت کے جبری مزدوری سے بچے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے وہ مزدور جن سے کسی اجرت کے بغیر جبری کام لیا جاتا تھا، انہوں نے ملک کے اہم ذمہ داروں سے بات چیت اور اصرار کر کے اپنے آپ کو بھی جبری مزدوری سے مستثنی قرار دلوایا، اور پھر ان فری میسنز یعنی آزاد مزدوروں نے اپنے درمیان موجود فعال مزدوروں کو فن معماری سکھانے کے لیے کلاسز کا آغاز کر دیا، اور اپنے حلقے میں شامل مزدوروں کو اس بات کا پابند کر دیا کہ وہ اس حلقے سے باہر کسی اور کو اس حلقے میں داخل ہونے اور اس فن معماری کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے، تاکہ اس فن کے اسرار و رموز خود ان کے حلقے کے درمیان ہی باقی رہ سکیں۔ دستیاب معلومات کے مطابق فری میسن کی ابتدا 24 جون 1717 کو برطانیہ میں ہوئی۔ فری میسنری کے آئین کی تشکیل اور مزدوری 1723 کو کی گئی، جس کا خالق مشہور فری میسنری شخصیت ڈاکٹر جیمز اینڈرسن تھا۔ فری میسنز کی تاریخ نگاری میں ایک اور اہم نام 1742 میں پیدا ہونے والا ولیم پرسٹن ہے، جس نے ڈاکٹر اینڈرسن کی طرح فری میسنز کی تاریخ نگاری کے ساتھ ساتھ اس کے مناسک و مخصوص عبادات بھی کتابی صورت میں تحریر کی ہیں۔ اس فری میسن لاج کی تخریبی سرگرمیوں کی وجہ سے پاکستان میں اس پر پابندی لگا دی گئی تھی، جبکہ دنیا بھر میں یہ تنظیم تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل میں سرگرم ہے۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا بھر کی حکومتوں، وسائل اور نشر و اشاعت کے اداروں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ یہ خفیہ تنظیم دنیا بھر کی حکومتوں کے ذریعے اپنا راج چلانے۔ فری میسنری کا مقصد دنیا بھر کی حکومتوں، وسائل اور نشر و اشاعت کے اداروں پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ امریکہ میں فری میسنری کے ممبروں کی تعداد 80 لاکھ ہے، اور اس طرح برطانیہ سمیت دیگر مغربی اور غیر مغربی ممالک میں بھی اس کے ارکان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ اس تنظیم میں 20 برس سے بڑی عمر کے لوگ ممبر بنائے جاتے ہیں۔ اس کی رکن عورت نہیں بن سکتی، بس یہ تنظیم ملحد لوگوں کو اپنا رکن نہیں بناتے۔ خدا پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اجلاس خفیہ ہوتے ہیں۔ اس کے ہر مذہب کے لوگ رکن بن سکتے ہیں۔ امریکہ میں فری میسنری کی ممبروں کی تعداد 80 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تنظیم کے 20 لاکھ برطانوی ارکان کا ریکارڈ آن لائن کر دیا گیا ہے۔ 16 بشپس اور ایک بھارتی شہزادہ بھی فری میسنری کے ارکان میں شامل ہے۔ امریکہ کے صدروں جیمی کارٹر، کلنٹن، اوباما اور ٹرمپ کے علاوہ سبھی صدر اس کے رکن رہ چکے ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت مشرقی پاکستان کے بڑے شہروں ڈھاکہ، چیٹاگانگ وغیرہ میں فری میسنری لاجیں قائم تھی، جن کا تعلق گرینڈ لاج انگلینڈ سے تھا۔ اسی طرح مغربی پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بھی فری میسنری لاجز کام کر رہی تھی۔ لاہور، سیالکوٹ، پشاور، راولپنڈی، ملتان، کوئٹہ، حیدرآباد اور کراچی کی لاجیں زیادہ اہم شمار کی جاتی تھی۔ لوگوں میں یہ جادوگر کے نام سے مشہور تھی۔ ایوب حکومت کے خلاف عوامی تحریک کے دوران فری میسنوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ پیش کیا گیا۔ مارچ 1969 میں ایوب حکومت کے خاتمے کے بعد مارشل لا لگ گیا۔ اس دوران عالمی فری میسنری کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ گرینڈ لارڈس لاہور کے ڈسٹرکٹ گرینڈ ماسٹر نے مارشل ایڈمنسٹریٹر کے نام 27 اپریل 1969 کو ایک خط لکھا گیا، جس میں فری میسنری کے خلاف اٹھنے والی تحریک سے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کیا گیا تھا۔ 1948 سے 1968 کے 2 عشروں میں فری میسنری بھرپور طور پر پاکستان میں کام کرتی رہی ہے۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں فری میسنری پر پابندی لگانے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ 22 جولائی 1972 کو پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کر کے مرکزی حکومت کو پیش کی گئی کہ فری میسنری پر پابندی لگائی جائے اور اس کی املاک ضبط کی جائیں۔ اس مسئلے کو 21 اکتوبر 1972 کو اکوڑا خٹک کے مشہور عالم دین شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مولانا سمیع اللہ کے والد نے قومی اسمبلی میں اٹھایا اور یہ بتایا کہ فری میسنری یہودیوں کی عالمی تنظیم ہے، جس کا مقصد در پردہ صہیونی عزائم کی تکمیل ہے۔ یہ تنظیم عالم اسلام میں ملت مسلمہ کے خلاف مختلف سازشوں اور سرگرمیوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے۔
خلافت اسلامیہ کے زوال اور اسلامی ممالک کے افتراق کو بربادی میں اس کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بعد اس وقت کے وزیر داخلہ خان عبد القیوم خان نے فری میسن کی تنظیم پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ اس کا دفتر کراچی میں بھی تھا۔ فری میسنری سوسائٹی پاکستان میں بھی 25 سال تک سرگرم رہی۔ 1973 میں فری میسنری کے اس مرکز کو سیل کر دیا گیا تھا۔ بالآخر 1972 میں پاکستان میں فری میسنری پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یہاں اب بھی کئی جگہ تختیوں، دیواروں اور لکڑی پر فری میسنری کا مخصوص نشان کندہ ہے، اور اس عمارت کے بارے میں لکھا ہے: کراچی میں فری میسن کے اراکین میں کئی سرکاری افسر، فوجی، اساتذہ، صحافی، دانشور اور بزنس مین اور وکلا شامل تھے۔